کہ جس طرح سے بھی آپ کی اولاد، آپ کے اہل خانہ، آپ کے اہل و عیال، جن کو کھلانے پلانے پہنانے اڑانے، جن کی تربیت کا ذمہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کے تعلق سے انہیں دین کی طرف لانے کے لیے آپ کو ہر طرح کی کوشش کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور بات صرف دنیا پہ ختم نہیں ہوگی، آخرت میں رب سوال بھی کرے گا کہ کیا تم نے اپنی ذمہ داری اس تعلق سے پوری کی تھی؟ تم جن کو کھلانے کے لیے میری نماز سے رخ موڑتے رہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے رہے، تم نے انہیں دین کی طرف بھی بلانے کی کوشش کی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں ہم ایک دوسرے کو تو یہ بول سکتے ہیں جی بلاتے ہیں مگر آتا نہیں، کیا رب کے سامنے بھی ہم یہ جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے. اس لیے خدا را کما کر اپنے اہل و عیال کے بدن کو فربا، موٹا، خوبصورت جہنم میں جھونکنے کے لیے مت بنائیے، جہنم میں جلانے کے لیے مت بنائیے، بلکہ انہیں آپ جہاں کھلائیے پلائیے پہنائیے اڑھائیے، اپنا خون پسینہ ایک کیجیے، وہیں انہیں دین کی طرف بھی بلائیے. اب بچہ اگر ایک ٹائم کھانا نہیں کھاتا تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر 2 دن نہیں کھائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے آج 20 سال 25 سال 30 سال کے ہو گئے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے. ہم انہیں بلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس لیے یاد رکھیے کہ انہیں اللہ کی طرف بلائیے، ان کی ناراضگی سے مت ڈریے، ان کی ناراضگی آپ کا بال نہیں ہلا سکتی، اس کی ناراضگی سے ڈریے جو سب کچھ تہو بالا کر سکتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈریے جو سب کچھ دیا ہوا چھین سکتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈریے جس کے فیصلے آسمانوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں، اس کے فیصلے سے ڈریے جو رزق کے سارے سوتے خشک کر سکتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈریے جو اپنی عطاؤں کے سارے سلسلے بند کر سکتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈریے جو ہر نعمت سے محروم کر سکتا ہے. اولاد کی ناراضگی سے ڈرنے والوں پاپا نہیں بولے گا، پیار سے بات نہیں کرے گا. اجی اس پیار کا کیا فائدہ جس پیار کے حصول کے لیے قیمت کے طور پر رب کی ناراضگی چکانی پڑے؟ اس پیار کا کوئی فائدہ ہے؟ اس صحت کا کیا فائدہ جس صحت کی قیمت جہنم کی آگ کے طور پر چکانا پڑے؟ اس فربہی کا کیا فائدہ جس فربہی کی قیمت رب کی ناراضگی کے طور پر چکانا پڑے؟ اس لیے دکانداری کا انتظام کرنے والوں، ملازمت کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، کمانے والوں، دھمانے والوں، اپنا خون پسینہ ایک کرنے والوں، آج جن اولادوں کو تم بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، کل جہنم میں انہیں جلتا ہوا دیکھ پاؤ گے؟ دیکھ پاؤ گے؟ ارے دیکھ لو گے بھائی، دیکھ لو گے، ہم سب دیکھ لیں گے. کیوں؟ یا تو جہنم کی خبر جھوٹی ہے معاذ اللہ، اور یا تو ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنے کی سکت رکھتے ہیں. دو ہی بات ہو سکتی ہے. اس لیے کہ دل ایک طرف اتنا کمزور کہ 2-3 وقت کھانا اگر نہ کھائے اولاد تو ڈاکٹر کے یہاں لے کر پہنچ جاتے ہو، اور جو 20 سال 30 سال 40 سال سے نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی نہیں پڑھ رہی ہے، کوئی ٹینشن ہے نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیکہ لیا ہے کہ تم نے اللہ سے کہ نماز نہیں پڑھے تو بھی بخش دے گا، جوا کھیلے تو بھی بخش دے گا. ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ان کی اولاد چوری کر کے لے کر آ رہی ہے، جوا کھیل کر لے کر آ رہی ہے، ڈاکہ ڈال کر لے کر آ رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر لے کر آ رہی ہے، حرام راستے سے کما کر لے کر آ رہی ہے، مگر انہیں پیسے حاصل ہو رہے ہیں. کبھی وہ پوچھتے ہیں اس بات پر؟ انہیں کبھی نہیں پوچھتے. مجھ سے اور آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی ملا ہے جو بولے کہ بھائی دعا کر دیجئے بچہ نماز نہیں پڑھتا، حلال نہیں کماتا؟ نہیں. روزانہ سینکڑوں ملیں گے جو کہیں گے کماتا نہیں، دکان نہیں جاتا ہے، کام کرنے نہیں جاتا ہے. یعنی ہماری زندگی کا پورا سسٹم جانوروں والا نہیں ہو گیا؟ جانور کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، کھانا کھانا اور صرف کھانا، اور کھانے کی تلاش کرنا، دوسرا کوئی کام ہے؟ گائے بیل بھینس بکرا بکری بھیڑ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کوئی اور کام ہے؟ جی دیکھا ہے انہیں کوئی اور کام کرتے ہوئے؟ کیا کام ہے؟ صبح یہ جیسے ہی اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اٹھے کا مطلب کیا ہے؟ چارہ سامنے چاہیے. گھر سے نکلے کا مطلب کیا ہے؟ چارہ چاہیے. گھر میں واپس باڑے میں آئے کا مطلب کیا ہے؟ چارہ چاہیے. یعنی اول بھی چارہ آخر بھی چارہ. انسان اس چارے کو کھانا بول رہا ہے، اسے بھی چارہ ہی چاہیے. گھر سے نکل رہا ہے کمانے کے لیے، آ رہا ہے سونے کے لیے. 24 گھنٹے کی زندگی میں رب کے لیے کوئی وقت موجود نہیں. جب خود گھر کے ذمہ دار کے پاس وقت موجود نہیں ہے تو گھر کے دوسرے لوگوں کے پاس
وقت ہوگا نہیں. اس لیے جہنم میں جلانے کے لیے فروا مت کیجیے, جہنم میں جلانے کے لیے خوبصورت مت بنائیے, جہنم میں جلانے کے لیے اچھا مت پہنائیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جہنم واقعی ہے, جہنم واقعی ہے اور ایسی خطرناک ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اس کی آگ اس پوری دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ اور بھسم ہو جائے گی, اگر لگتا ہے کہ ایسا ہے, یہ خالی خلی باتیں اگر نہیں لگتی تو پھر ہوش کے ناخن لیجیے. آپ نے جو آزاد چھوڑ رکھا ہے نا دین کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو, کہ کسی طرح کی دین کی کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر نہیں, اول بھی کھانا آخر بھی کھانا, اول بھی پہننا آخر بھی پہننا, پہننے کے لیے نت نیا, حلال کے ذریعے حاصل ہو یا حرام کے ذریعے, کھانے کے لیے اچھے سے اچھا. دین کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہوش کے ناخن لیجیے. اس لیے کہ جہنم حق ہے, نار حق ہے, ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ جہنم حق ہے. اس میں جلتا ہوا ہم اپنے اہل و عیال کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم جہاں اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام اور اس کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے, کتنی فکر ہے ہمیں کھانے کی, کتنی فکر ہے. اجی صرف جیتے جی نہیں, ہمارا بس چلے تو قیامت تک کے لیے کما کر جائیں, حلال کے ذریعے یا حرام کے ذریعے. ہر ایک کی کیا فکر ہے, اجی اتنا کما دینا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بچے خیریت سے شان سے, ابے خاک شان ہوگی, جہنم میں جلیں گے خاک شان ہوگی. کبھی اس حوالے سے سوچا کہ اتنا دین بھر دوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی دین کے راستے سے نہ ہٹے, یہ فکر ہوئی کبھی؟ ایک دکان ہے تو 2 ہو جائے, 2 ہے تو 4 ہو جائے, 4 ہے تو 8, 1000 کما رہا ہے 2000 کما لوں, 2000 کما رہا ہے 4000 کما لوں, لاکھ کما رہا ہے 2 لاکھ کما لوں. یہ کمائی بھی جہنم میں جا کر جلے گی, اور جس کے لیے کما رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا کر جلے گا, تو بھی جہنم میں جلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کو دین سے الگ کر دیا جائے تو دنیا مردار سے زیادہ کچھ نہیں. دنیا کو اگر دین سے الگ کر دیا جائے تو دنیا مردار سے زیادہ. اگر تم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے, دین سے کاٹ کر, دین سے دور رکھ کر اگر اپنے اہل و عیال کو دنیا کی ان کے لیے کما رہے ہو تو مردار کما رہے ہو, مردار کھلا رہے ہو. کیوں؟ اس میں زندگی کون بھرے گا؟ دین بھرے گا. زندگی کون بھرے گا؟ دین بھرے گا. اس لیے خود بھی بھائی ہوش میں آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی ہوش میں لاؤ. صرف تمہارے قدم نماز کی طرف اٹھنا کافی نہیں ہے, تمہاری داڑیاں بڑھا لینا کافی نہیں ہے, تمہارا ٹوپیاں لگا لینا کافی نہیں ہے, تمہارے جبہ و دستار پہن لینا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟